خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی اور پرفضل نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کی تمجید اور تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ خدا نے ایک بار پھر سے ہمیں ایک خوبصورت پاک سبت دیا کہ ہم پاک کلام میں سے سیکھیں، خدا کے گھر آئیں، عبادت کریں، بندگی کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ جو حوالہ مسٹر کاشف نے پڑھا یہ آپ سب جانتے ہیں، بڑا ہی ایک فیمس حوالہ ہے جو کہ خداوند کے ہتھیاروں کے بارے میں ہے اور جو ہے آرمرز آف گاڈ کہ خدا کے کون کون سے ہتھیار ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند پاک خدا نے اس پوری دنیا کو بڑی خوبصورتی سے بنایا اور ہر ایک چیز جو ہے وہ خداوند نے بنائی، اور اس کے بعد خداوند نے کہا کہ سب اچھا ہے۔ ایون کہ شیطان کو بھی خدا نے بنایا جبکہ وہ شیطان نہیں تھا اور وہ خدا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا اور وہ خدا کی عبادت میں اور بندگی میں رہتا تھا۔ اور جب اس کے دل میں گناہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا سے بلند بناؤں گا، میرا جو تخت ہے وہ خدا سے بھی بلند ہوگا، تو خداوند کی نظر میں اس نے گناہ کیا اور وہ ضمیر پر پٹکا گیا اور اس کو خدا نے جو ہے عبرت کا نشان بنایا کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں نافرمان ٹھہرا۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک شیطان اور خدا کے درمیان میں ایک جنگ ہے، اور شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ کس نہ کس طریقے سے خدا کے لوگوں کو، خدا کے بندوں کو جو ہے وہ خدا سے دور کرے، بیکاز خدا جو ہے وہ روشنی ہے، خدا جو ہے وہ لائٹ ہے۔ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے دل میں گناہ ہے، ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا بڑی خوبصورت آیت ہے کہ پاک دل جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا کی کاموں کو، خدا کو دیکھنے کے لیے آپ کو پاک اور صاف اور روح سے بھرا ہونا چاہیے۔ اور شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہماری جنگ کروائے، اور وہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے خدا سے دور لے کے جانے کے لیے، اس نور سے اور اس اجالے سے دور لے کے جانے کے لیے، اور ہمیں طریقی میں رکھنے کے لیے، گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا جو کہ باغ عدن میں آدم اور حوا، جو حوا نے پہلا جو گناہ کیا اسے جب اس نے پھل کھایا، اس کے بعد ایون کہ جب وہ ننگے تھے ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ نور کے اندر تھے، وہ خدا کی پریزنس میں تھے اور ان کے اوپر اتنا نور تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، اور جب انہوں نے پھل کھایا اور انہوں نے گناہ کیا تو وہ نور ان سے چلا گیا۔ اس کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم تو ننگے ہیں، اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ خدا کی اتنی پریزنس میں رہتے تھے۔ اب جب دیکھتے ہیں خداوند پاک خدا جو ہے وہ پہاڑ پر اترتے ہیں موسیٰ سے ملنے کے لیے، تو وہ جو ہے اتنا ان کا ایک اتنا روب تھا ان کے آنے کا ہی کہ وہ جو ہے وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مر گئے، اور جو ہے اتنا نور تھا کہ خداوند کا جو ہے وہ انہوں نے بیک سائڈ جو ہے موسیٰ نے دیکھی، اور وہ اس کے بعد اس کا اتنا اثر ہوا کہ جب وہ نیچے آیا تو کچھ دنوں تک تو اس کا منہ اتنا اس سے روشنی نکلتی تھی کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے اس کے منہ کو، کتنا نور تھا۔ اور جب خداوند کی حضوری میں آدم اور حوا رہتے تھے تو وہ کس نور میں ہوں گے، کس جلال میں ہوں گے۔ اور جب انہوں نے گناہ کیا تو اس کے بعد سے لے کر جو ہے وہ سارے کرسز آدم پر، آدم کی نسل پر اور ایون کے شیطان پر آئے، اور آج کے دن تک چلے آتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ چیز کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے شیطان کی اور خدا کی چل پڑی ہے، اور خدا چاہتا ہے، خدا ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہمیں بچائے، مگر شیطان بھی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کچلا ہوا ہے، اور کچلا ہوا ہمیشہ یہی کوشش کرے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کا دن قریب ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، مگر وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ میں کس نہ کس ایک کو، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مرنا ہے یہ چلو ایک دن ہور نو لے مریے، تو یہ وہی بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک دو کو میں ساتھ لے کے ہی جاؤں کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے، اور اس نے وہ گلوری بھی دیکھی ہے، اس نے وہ جلال بھی دیکھا ہے جہاں سے وہ نکل کے آیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں نکالے، وہاں اس جلال میں نہ جانے دے بلکہ شیطانی رستوں پر، شیطان کی چیزوں پر چلائے۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں جیسے جیسے نبیوں پر جتنے بھی رسول ہیں ان کے اوپر بھی ٹیمپٹیشنز ہوئیں، اور آج کے دن تک شیطان ہمیں ہر ممکن طور پر ورگلاتا ہے اور خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہیں کہ ہماری ایک جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں، وی آر ان اے اسپرچل وارفیئر،
ہم حالت جنگ میں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی, جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, مگر ان اسپرچل ریلم, ان دا ڈفرنٹ ریلمس بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں, اور ہم روز اس سے جوجھتے ہیں, ہم روز اسے لڑتے ہیں, اور ہم روز مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے دل ہی دل میں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم اپیرنٹلی وہ چیز نہیں کر سکتے, مگر ہمارے دلوں میں جنگ چل رہی ہوتی ہے, ہماری سوچوں میں جنگ چل رہی ہوتی ہے. ہم اپنے گناہوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم بار بار ان گناہوں کے اندر گر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے اس جنگ میں ہیں. اور جب تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ کون سے ہتھیار ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. جیسے آج کے دور میں دیکھیں تو سب سے پاورفل جو ملک ہے وہ امریکہ ہے. وہ کیوں پاورفل ہے؟ کیونکہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اس کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں, اس کے جو اٹامک پاور ہے وہ لیٹسٹ ہے, اور وہ دنیا پر اس لیے غالب ہے, وہ ایک سپر پاور ہے. اس طرح جو ہمارا خدا ہے وہ بھی سپر پاور ہے, اس کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی سب سے بڑے ہیں, وہ سب سے آزمائے ہوئے ہتھیار ہیں, وہ سب سے مضبوط ہتھیار ہیں, اور ان کا شیطان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. شیطان ان کی کاپی تو کرتا ہے, شیطان نے خدا کی ہر ایک چیز کی کاپی کی, شیطان خدا کا تخت سب سے اوپر تھا, شیطان نے اپنا سیکنڈ آسمان بنا لیا جہاں پر اس نے اپنی ساری فوجوں کو رکھا, جو کہ ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ اس کی جو روحانی فوجیں ہیں وہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. اس نے سارا کچھ کاپی کیا, جیسے خدا کے نبی رسول تھے اس نے اپنے نبی رسول بنا دیے جو کہ ہمارے درمیان ہیں, جھوٹے نبی, جھوٹے رسول اور جھوٹے لوگ, ہر ایک چیز اس نے کاپی کی ہے, مگر وہ خدا کی گلوری کو کاپی نہ کر سکا. آج بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح گلوریفائی ہو سکے, اس کی گلوری اس طرح ہو سکے کہ وہ خدا جیسا بن جائے, مگر وہ کبھی نہیں بن سکتا, بلکہ یہ اس کا خواب ہے جو ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں جائے گا. اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے ہتھیار باندھیں. دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس. جو خدا کے ایک میں نے اینیمیٹڈ ایک ویڈیو تھی بڑی اچھی, اور اس میں ایک شخص ہے اور اس کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے, اور جب بھی اپنی گاڑی سے نکلتا ہے تو یہ ورس کلیم کرتا ہے, ایفیشینس چیپٹر 6 ورس 10-8, آئی ڈکلیئر آن مائی سیلف اینڈ آئی کال دا آرمرز آف گاڈ, کہ میں خدا کے ہتھیاروں کو مانگتا ہوں. اور جب باہر نکلتا ہے تو اوپر سے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جیسے ہی نکلتا ہے اب کہیں سے اسپرٹ آف جیزبل آ رہی ہے, اس کو تنگ کر رہی ہے, کہیں سے اسپرٹ آف لیسٹ آ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ تو پروٹیکٹڈ ہے, ہم اس کو نہیں چھو سکتے کیونکہ اس کے اوپر تو پروٹیکشن ہے. تو میرے جو یہ ہیں ہتھیار, اور وہ ہتھیار ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو مختلف حصوں میں کروں, مگر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ہتھیار ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہیں, وائی دیز آرمرز آر ویری امپورٹنٹ, ان کا پرپس ہماری زندگی میں کیا ہے. تو سب سے جو پہلا پرپس ہے, سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ جو ہے کہ برے دن میں مقابلہ کرنے کے لیے, ٹو اسٹینڈ آر گراؤنڈ ان دا ڈے آف ایول. برے دن میں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار ضروری ہیں, جو کہ ایفیشینس چیپٹر 6 اور 13 ورس میں ہیں. اور وہ کون کون سے برے وقت ہیں؟ آزمائشیں ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ہماری کاروبار کے اندر مشکلات آ رہی ہیں, ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پرابلمس چل رہی ہیں, ہم نشے بازی سے نکلنا چاہ رہے ہیں مگر ہم نہیں نکل پا رہے, اور جو ہے ہم ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہیں, ہمارا اسپرچل لیول نہیں بڑھ رہا, ہمارا اسپرچل رینک نہیں بڑھ رہا, اور ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں مگر اس کا جواب نہیں ملتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور یہ برے دن کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے ہتھیاروں کا استعمال کریں, کیونکہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہر ایک بندہ, ہر ایک شخص, ہر ایک فرد کی زندگی میں یہ مسئلہ ہے. ہر 10 میں سے 8% جو لوگ ہیں, 8 بندے جو ہیں ان پرابلم سے گزر رہے ہیں. آپ پریئر بھی کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, مگر آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں مقدس یوسف جب وہ اسیری میں تھے, اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے مالک کی بیوی جو ہے پوتیفار کی بیوی نے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی پاکیزگی کو خراب کرے, اور جو ہے مگر وہ وہاں سے بھاگا. تب خدا کا کلام نہیں آیا تھا, تب 10 کام نہیں آئے تھے, تب جو ہے وہ زنا کے بارے میں یا گناہ کے بارے میں نہیں ذکر تھا, مگر اس کو پتہ تھا کہ اگر میں آج اس گناہ میں گر گیا تو آگے کو جو میری لائف ہے, میری نسل وہ خراب ہو جائے گی. اور وہ بھاگا, خدا کے پاک روح نے اس کو گائیڈ کیا کہ نہیں تو بھاگ یہاں سے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی خواہشات سے بھاگ, کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ کیسی اسپرٹ ہے جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تیرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے, جب تک کہ تو اندر سے مضبوط نہ ہوگا. اور اس لیے خدا کے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طور پر اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے نپنسک ایک ورڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو شیمیل بنا لیا,
کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہ وہ شادی نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کے کووننٹ بنا لیا خدا کے ساتھ کہ ہم اس سے گناہ میں نہیں گریں گے، کیونکہ بہت سی ایسی ڈیمینشنز ہیں، بہت سے ایسے رینک ہیں جس کو پانے کے لیے آپ کو بالکل پاکیزہ رہنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ تم برے دن میں مقابلہ کرنے کے لیے خدا کے ہتھیاروں کو باندھو۔ اور سیکنڈ نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ میں قائم رہنے کے لیے جو ہے خدا کے ہتھیار ضروری ہیں۔ اور افیشینز چیپٹر 6 اور 11 ورس میں ہے ابلیس کی پوری کوشش ہے کہ وہ کس نہ کس طریقے سے ہمیں پست کرے، کس نہ کسی طریقے سے ہمیں گرائے۔ آپ نے دیکھے مقدس داؤد بادشاہ کو جو ہے وہ شیطان نے گرایا اور وہ گناہ میں پڑا، اور اس کے بعد اس کے اوپر تلوار چلی اس کے گھرانے پر، حالانکہ خدا اس کو بہت کچھ دینا چاہتا تھا، خدا اس کے اوپر بہت کچھ لے کے جانا چاہتا تھا، مگر وہ شیطان نے اس کو ٹریپ کیا اور وہ گناہ میں گرا، اور اس کے بعد اس کی لائف بدل گئی۔ خدا نے اس کو معاف کر دیا، خدا نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، مگر اس کی جو کانسیکوینسز تھے اس کو پوری زندگی بھگتنا پڑے۔ اینڈ تک وہ بھاگا، اپنا گھر چھوڑ کے بھاگا، سب کچھ بھاگا، اور تلوار اس کے گھرانے پر، اس کے بچوں کے اوپر رہی، کیونکہ خدا معاف تو کر دیتا ہے مگر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان چیزوں کے ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ، ابلیس کے منصوبہ میں قائم رہنے کے لیے خدا کے ہتھیار ضروری ہیں۔ بے شک خدا کا کلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، شیطان کا حملہ ہر وقت ہوتا ہے، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، وہ دیکھے کہ کس نے کس طریقے سے ہاں اب اس نے یہ گراؤنڈ دیا میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا، اب اس نے یہ بات کر دی میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا، اور وہ ہر ممکن طور پر اب بہت چلاک ہے، بہت شاطر ہے، اس کے مووز جو ہیں وہ بہت تیز ہیں، وہ ہر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بڑی اچھی بات جو ہے میں نے وہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے ذہن میں آئی کہ ایک جو شخص تھا وہ خدا سے مانگ رہا ہے اور وہ خدا کے حضوری میں کہتا ہے خدا میں غریب ہوں، مجھے جو ہے وہ بلیس کر، مجھے جو ہے وہ دولت دے، مجھے امیر بنا دے، کس طریقے سے وہ دعا کرتا رہا، مگر وہ خدا نے اس کا جواب نہ دیا، اور جو ہے اور جب کہ وقت آیا کہ اس کو وہ چیز ملنے والی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے خدا نے میرا جواب نہیں دینا، تو وہ شیطان کو کہتا ہے کہ شیطان تو مجھے جو ہے امیر بنا دے۔ شیطان اسی طرح حاضر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ابھی تیرے لیے سب کچھ کر دیتا ہوں، میں تو تب سے ویٹ کر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ تیرے خدا نے تجھے کچھ نہیں دینا، تو چلو میں تو تیرے لیے کر دیتا ہوں، تو ایسا کر کہ میں گھوڑا بن جاتا ہوں، تو اس گھوڑے کو لے کے جا اور جا کے باہر کسی کو بیچ دے، تو جو ہے وہ تجھے بہت پیسے دے گا اور تو امیر ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہ گھوڑا بن جاتا ہے اور اس کو لے کے جو ہے وہ چل جاتا ہے، اور باہر جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر ایک شخص کو پسند آتا ہے اور وہ لے لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اتنے پیسے میں لے لوں گا تو تم مجھے دے دے اور میرے گھر میں باندھ دے۔ اور جب وہ لے جاتا ہے اور جب وہ پیسے دینے کی باری آتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پیسے دے دو، تو جو ہے وہ کہتے ہیں چلو ہم دیکھ تو لیں گے گھوڑا تیرا کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ جب گھوڑا دیکھنے جاتا ہے تو وہ گدھا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شیطان تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ انہیں کہ میں تو بسانے آیا تھا، بچانے والا تو وہ ہے کہ بسانا کام میرا ہے، بچانے والا اور دینے والا تو وہ ہے، اب تو پھنس گیا، بس ٹھیک ہے اب خوش رہ یہاں پہ، میرا کام یہی تھا کہ تجھے بسانا تھا۔ تو میرے جو شیطان بہت دفعہ بسانے کی کوشش کرے گا، مگر ہم نے اس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کے ہتھیار باندھنے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ سب کام انجام دے کر قائم رہنے کے لیے جو ہے خدا کے ہتھیار ضروری ہیں۔ ہم کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں، پچھلے دنوں میں سرکاشف کا سرمن میں سن رہا تھا، بڑا اچھا سرمن تھا، جو کہ تھا کہ نبی اپنے گھر میں جو ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی جگہ میں، اپنی ایریا میں جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے جی، تو یہ تھا، تو میرے ساتھ ہی کھیل رہا ہے، تو میرے ساتھ ہی بڑا ہوگا، تو اب کیسے کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا پادری سمجھ رہا ہے، بڑا مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ایریا میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ایریا میں وہ بندہ عزت نہیں پاتا۔ تو اگر ہم اچھا کام کرنا شروع کریں گے تو تبھی نفرت شروع ہو جائے گی، ہاں بھائی تم کیوں کر رہا ہے، تینوں ہی آگ لگی ہوئی ہے کام کرنے دی، یا تم ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں تم نے اس کی ہیلپ کیوں کی، وہ خود ہی کر لے گا۔ مطلب دیر آر لاٹ آف تھنگس، وہ ایکچوئل میں لوگ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور وہ آپ کو روک رہا ہوتا ہے، وہ کس نہ کس طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اچھا کام نہ ہو سکے۔ مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم جب ہتھیار باندھ لو گے تو پھر شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا، بلکہ تم چلاکی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان تمام منصوبوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے اور شیطان کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ ہتھیار ضروری ہیں۔ آج شیطان ہم پر تب غالب ہے جب ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ آج ہم مسیحی تو ہیں مگر ہم نام کی مسیحی، ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کا، کلام کے ان وعدوں کا
جو کہ خدا کے سچے وعدے ہیں جو ہمارے لیے ہمیں نہیں پتہ. جب ہمیں نہیں پتہ تو اس لیے ہم مارے پھرتے ہیں, اس لیے ہم ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں, اور ہمیں کہیں سے بھی راحت نہیں ملتی کیونکہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں. اور یہی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. بے شک جب شیطان کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگے گا نا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لڑنا کیسے, ہمیں ویپنس ہی چلانے نہیں آتے, ہمارے پاس ویپنس ہی نہیں ہے, ہمارے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو ایک جو ناحتہ انسان ہے وہ کبھی بھی کسی سے نہیں لڑ سکتا. ایک ایون کہ جب آپ دیکھیں تو جو گولیت تھا یعنی جاتی جولیت تھا, اس کو مارنے کے لیے جب داؤد نے فلاکن لیے اور پتھر لیے تو اس سے پہلے خدا نے اس کو امپاورڈ کیا, مضبوط بنایا. وہ خدا کے کلام پر چلتا تھا, اس کو پتہ تھا, وہ ڈکلیریشنز کرتا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے. اس کو پتہ تھا ان باتوں کا, وہ مضبوط تھا, اس کا ایمان مضبوط تھا, اور اسے پتہ تھا کہ میں اس کو مار سکتا ہوں. آج میرے پاس جو ہے ایمان کا ہتھیار ہے, میرے پاس سچائی کا ہتھیار ہے, اور میں مضبوط ہوں, تو شیطان میرا کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ اس سے جو ہے وہ 100 گنا بڑا تھا. وہ مطلب وہ تو بالکل چھوٹا سا تھا, اس کا ہائٹ بھی چھوٹی تھی, اور وہ تو بہت بڑا تھا, اور اس نے ایک پتھر اس کو مار دیا اور اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹا. اور یہی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ہتھیار ہیں تو آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں, اندر سے آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں. اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اگر دیکھیں امتحان میں آپ جا رہے ہیں کسی میں, آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ بڑے ایک ڈپریسڈ فیل کریں گے کہ یار میری تیاری نہیں ہے. مگر جب آپ کی تیاری ہے نا تو پھر آپ اندر سے ہوتے ہیں کہ ہوں تو میں پیپر گاڑ کے آواں گا, مجھے تو سارا ہی آتا ہے. یہ بات ہے کہ جب آپ تیار ہیں تو پھر آپ شیطان کا مقابلہ بھی کریں گے اور شیطان آپ سے بھاگے گا بھی. مگر آپ تیار نہیں ہیں تو شیطان آپ کو دبائے گا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کچلو, شیطان کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو جب وہ ہمیں اختیار دیتا ہے تو پھر ہم شیطان سے کیوں کچلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ہم اس کو دل سے مانتے نہیں ہیں. اور آخری پوائنٹ ہے, خدا کی مرضی کے کام انجام دینے کے لیے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے. ہاللیلویہ. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بار بار یہ بات کہتا ہے کہ میں نے امان کی اچھی کشتی لڑی, میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. دیکھیں ایک بہت بڑا خدا کا بندہ تھا جو ہو سکتا تھا کہ وہ بہت بڑا ہوتا, مگر وہ گناہ میں گر گیا جو کہ سیمسن تھا, اور وہ جو ہے اس کو خدا نے بہت گریس دی تھی, اور خدا نے کہا تھا کہ تم ان چیزوں سے بچ کے رہنا, مگر اس نے وہ چیزیں کیں اور وہ بعد میں گرا, اور بعد میں اس سے وہ طاقت وہ سب کچھ اس کا جاتا رہا, اور وہ جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا, مگر اس نے اپنے ایمان کو مضبوط نہ رکھا, اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے پروٹیکٹ نہیں کیا. آج ہمیں بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو تو تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو تاج اور سب کچھ خدا کے پاس ہے. آج ہم جو ہے ایگزامینیشن کی حالت میں ہیں, آج ہم جو ہے امتحان کی حالت میں ہیں, آج ہم بار بار شیطان ہم پر وار کرتا ہے, مگر جب ہمارے پاس ہتھیار ہیں, جب ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, خدا کی زندہ جو ہتھیار ہیں, خدا کی جو زندہ آواز ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے دلوں کو تقویت دیتی ہے, تو شیطان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابلیس جتنی مرضی رکاوٹ ڈالے گا, جب ہماری پریئر لائف سٹرونگ ہے, جب ہماری پریئر کے اوپر ہم کھڑے ہیں, خدا کے کلام پر کھڑے ہیں, تو شیطان کی کوئی چیز کوئی قوت ہم پر جو ہے وہ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں مقدس پولس رسول نے جب اس کو خدا نے چننا تھا, اس سے پہلے اس نے خدا کا بڑا ورود کیا, یعنی اس نے خدا کو بہت زیادہ جو ہے خدا کو لان تان کیا, خدا کو ستایا, خدا کے لوگوں کو مارا پیٹا. مگر جب خدا نے اس کو چینج کیا تو اس نے پوری دنیا کو چینج کیا. پورے یورپ میں اس نے جو ہے خدا کا کلام پھیلایا, اور وہ سب سے بڑا رسولوں میں جو غیر قوموں کے لیے چنا گیا, سب سے بڑا رسول وہی تھا کہ اس نے غیر قوموں کو جا کے پریچ کیا. آج ہم کسی غیر قوم والے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مارے نہ, مگر اس نے غیر قوموں میں جا کے خدا کے لیے, اور بار بار یہ لفظ کہتا ہے کہ میں خدا کا چنا ہوا رسول ہوں جو کہ غیر قوموں کے لیے چنا گیا ہوں, اور خدا نے مجھے خدمت ہی دی تھی. خدا میں چاہتا تو اس کو اسرائیل کے لیے چن سکتا تھا, مگر خدا نے اس کو خدمت دی تھی غیر قوموں میں جا کے منادی کرنے کی. وہاں پر جب اس نے یہ ہتھیار استعمال کیے تو اس نے بہت سے لوگوں کو بچایا, بہت سی روحوں کو بچایا, اور اینڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا, اور میں جو ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑا, اور اب میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں جو کہ وکٹری کا نشان ہے, یعنی خدا کا نشان ہے. تو خداوند آپ کو آج کے خوبصورت کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے, اور آئندہ جو ہتھیار ہیں ہم ان کے اوپر ضرور باتیں کریں گے. مگر آج ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا جس میں ہم نے باتیں کی کہ وہ کیا کیا وجوہات ہیں, اور آئندہ دنوں میں کیونکہ یہ لانگ ٹاپک تو ہم ضرور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور میرا مان ہے کہ آپ خدا کے کلام سے برکت پائیں گے, اور بے شک آپ ضرور خدا کے ہتھیاروں کو
گھر بھی اسٹڈی کریں, گھر میں جا کر اس پر ایک بار ضرور آپ اس پر نظر ثانی کریں, اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہماری زندگی میں ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری آج کی دور میں, اس دور میں, اینڈ ٹائم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھنگ ہے. خدا آپ کو برکت دے.